اعلان نبوت سے قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے غرض سے عرب اور عرب کے باہر دوسرے ملکوں میں سفر کرنے کے عادی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام، بصرہ، یمن اور بحرین کا کئی مرتبہ سفر کیا تھا، جہاں مختلف بازاریں قائم تھیں۔ نبوت کے بعد جب ایک دفعہ بحرین سے عبد القیس کا وفد حضور کے پاس آیا تھا تو آپ نے بحرین کے ایک ایک مقام کا نام لے کر وہاں کا حال پوچھا تھا۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ تو ہمارے ملک کا حال ہم سے بھی بہتر جانتے ہیں۔ اس پر نبی نے فرمایا کہ میں نے تمہارے ملک کی خوب سیر کی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے اپنے چچا زبیر اور عباس کے ساتھ بھی یمن کا سفر کیا تھا، اور یہ ایک کاروباری سفر تھا۔ سفر سے واپسی کے بعد جناب عباس کہا کرتے تھے کہ محمد کی ذات کی برکت کی وجہ سے اللہ ہمیں تجارت میں زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ حضور ایران کے سرحدی علاقوں میں بھی گئے تھے۔ ان دنوں ایران میں منذر بن ساوا کی حکومت تھی۔ ان تمام سفر سے حضور کو خاصا تجربہ ہوا اور لین دین کے غرض سے مختلف علاقوں اور تہذیبوں کے لوگوں سے میل جول بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی معاشرتی اور مذہبی زندگی کے متعلق کافی جانکاری موصول ہوئی۔ نبوی زندگی میں جب کبھی حضور اپنے کسی پرانے تاجر ساتھی سے ملتے تو انتہائی گرم جوشی سے ملاقات کرتے اور ان سے تجارت کے گزرے دنوں کی یادوں کو تازہ کیا کرتے تھے۔ ان دنوں عرب میں افسانہ گوئی کا رواج تھا۔ رات کو لوگ تمام کاموں سے فارغ ہو کر کسی خاص مقام پہ جمع ہوتے تھے، اور ایک شخص جو داستان گوئی میں مہارت رکھتا تھا وہ داستان شروع کرتا تھا، جسے لوگ بڑے ذوق و شوق سے رات بھر سنتے۔ ایک دفعہ حضور نے بھی اس محفل میں شریک ہونا چاہا، لیکن اتفاق سے راستے میں شادی کی ایک محفل لگی تھی، جسے دیکھنے کے لیے آپ وہاں کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں نیند آ گئی۔ جب آپ اٹھے تو صبح ہو چکی تھی۔ 40 سالوں کی مدت میں صرف 2 دفعہ حضور نے ان محفلوں میں شریک ہونے کا ارادہ کیا تھا، لیکن دونوں دفعہ کوئی اتفاق ہو گیا اور اللہ نے آپ کو ان فضول محفلوں سے بچا لیا۔ ان دنوں مکہ تمام تر بدعمالیوں اور برائیوں کا مرکز تھا۔ قریش مکہ نے حج میں طرح طرح کی بدعتوں کو ایجاد کر لیا تھا۔ مرد ننگے ہو کر کعبہ شریف کا طواف کیا کرتے تھے، جبکہ عورتیں بھی نیم برہنہ حالت میں کعبہ کے گرد چکر لگایا کرتی تھیں۔ لوگوں نے کعبہ کے گرد 360 بت رکھ دیے تھے۔ کہیں لات کی پوجا ہوتی، کہیں عزا کی تو کہیں اساف و نائلہ کی۔ یہ وہ پتھر تھے جن کو لوگوں نے خدا کا درجہ دے دیا تھا، اور کفر ہر طرف غالب آ چکا تھا۔ کہیں بتوں کے آگے قربانیاں کی جاتی تھیں تو کہیں مجاور اور پجاری لوگوں سے نذرانے وصول کر کے اپنی جیبوں کو بھرتے تھے۔ حضور اہل مکہ کے ان اعمال سے بہت غمزدہ رہتے اور انہیں جہالت و گمراہی میں دیکھ کر کراہت محسوس کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج، طواف اور قیام منی کے لیے کئی بار کہا گیا، لیکن حضور ان لوگوں کی خرافات کی وجہ سے صاف انکار کر دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے دنوں میں اعلان نبوت سے قبل کبھی کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا، اور نہ ہی قریش کے کسی جاہلیت کے رسم و رواج میں شرکت کی۔ ان دنوں مکہ کا یہ حال تھا کہ کہیں شراب کی محفل، کہیں رقص، کہیں جوا، کہیں شور و غل اور بدکاریاں، اور رات کو ماحول بدترین ہو جایا کرتا تھا۔ مگر اس فحش ماحول میں حضور نے کبھی کوئی دلچسپی نہیں لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شراب خانے کے قریب سے بھی نہ گزرے۔ مکہ کے رؤسا اور عمرا حیران ہوتے کہ یہ کیسا نوجوان ہے جو دوسرے لوگوں سے بالکل مختلف ہے، جسے نہ شراب سے اور نہ ہی شباب سے کوئی سروکار ہے۔ مکہ کے قبا خانے میں لونڈیاں اور کنیزیں ہر وقت موجود ہوتی اور لوگوں کو دعوت نظارہ دیتی اور انہیں اپنی طرف مائل کرتی، مگر یہ ہاشمی جوان ان کی طرف ایک نظر بھی نہ اٹھاتے اور بے پرواہی سے اپنے معاملات میں مشغول رہتے۔ حضور کا دامن شبنم کی طرح پاکیزہ تھا۔ آپ مکہ کے اس فحش ماحول میں ایک نکھری ہوئی چاندنی کی طرح تھے، جن کی پاک بازی کی لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے۔
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے جوانی میں کبھی عیش پرستی اور بدکاری کی ہمت نہیں پڑی، بلکہ میرے رب نے مجھے ان تمام برائیوں سے ہمیشہ محفوظ رکھا جو جاہلیت کے زمانے میں مکہ کے نوجوانوں میں عام تھی۔ دوستی زندگی کی اہم ضرورت ہوتی ہے۔ سچا اور مخلص دوست کسی دولت سے کم نہیں ہوتا۔ حضور پاک بھی دوستوں سے مستثنی نہیں تھے۔ حضور کے تمام دوست پاکیزہ اخلاق، بلند کردار کے مالک تھے۔ ان میں سب سے قریب حضرت ابو بکر صدیق تھے جو حضور کے جگری دوست تھے اور برسوں تک آپ کے شریک صحبت رہے۔ حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی حکیم بن حزام جو قریش کے نہایت ہی معزز رئیس تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص احباب میں شامل تھے۔ اسی طرح حضرت زماد بن ثعلبہ جو ازد قبیلے سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھی تھے۔ اکثر فرصت کے اوقات میں حضور اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کے لیے جاتے تھے، تیر اندازی اور گھڑ سواری کے مقابلے کرتے، کشتیوں سے لطف اندوز ہوتے، سیر و سیاحت کی باتیں ہوتی، لیکن آپ کے ان صحبتوں میں کبھی بے تکے یا بے حیائی کی باتیں نہ ہوتی تھیں، اور نہ ہی حضور کے دوستوں میں مکہ کا کوئی شریر یا بدکار شخص شامل تھا۔ جب حضور کی عمر مبارک 35 برس ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا اور پانی کے تیز دھاروں سے خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئیں، لہذا قریش مکہ نے کعبہ شریف کی دوبارہ مرمت کی اور سرداروں کے مشورے سے مکہ کے تمام قبیلوں نے علیحدہ پتھر جمع کیا۔ اس طرح کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو حجرہ اسود کو اپنی جگہ رکھنے کا وقت آیا۔ اس پر ہر قبیلے کے درمیان سخت اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اس مقدس پتھر کو کعبہ شریف میں نصب کریں۔ لوگوں میں تلواریں کھنچ گئیں اور لوگ قتل و غارت پر آمادہ ہو گئے۔ لہذا ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی جو اس وقت مکہ کے سب سے بزرگ ترین شخص تھے اور اس وقت ان کی عمر قریش میں سب سے زیادہ تھی، انہوں نے ایک رائے پیش کی اور کہا کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہوگا اسی کو اپنا حاکم بنا کر فیصلہ کر لیا جائے۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ صبح ہوئی اور تمام لوگ حرم پہنچے تو دیکھا کہ سب سے پہلے حرم میں حضور پاک تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب کی زبانوں سے بے ساختہ یہ الفاظ ادا ہوئے کہ یہ تو محمد امین ہیں، ہم ان کو حاکم بنانے پر راضی ہیں۔ حضور نے نہایت ہی حکمت سے کام لیا اور ایک چادر منگوائی اور حجرہ اسود کو اس میں رکھ کر یہ فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو تھام لے تاکہ اس شرف سے کوئی قبیلہ بھی محروم نہ رہ سکے۔ سب نے مل کر چادر اٹھائی اور اس چادر کو اٹھاتے ہوئے کعبہ کے قریب گئے اور پھر حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو کعبہ شریف میں نصب کیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور حکمت عملی کی وجہ سے اہل مکہ خون خرابے اور قتل و غارت سے محفوظ ہو گئے۔ زندگی اپنی منزلیں طے کرتی ہوئی رواں دواں تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 37 برس ہو گئی۔ ان دنوں مکہ میں ایک شدید قحط پڑا اور خشک سالی سے فصلیں برباد ہو گئیں۔ لوگ اناج کے لیے ترسنے لگے، چارہ سوکھ گیا، جانور اور چوپائے بھوک سے مرنے لگے۔ لوگوں کا فاقہ سے برا حال تھا۔ بازاروں میں چیزوں کی قیمتیں آسمان چھونے لگی۔ ان غربت اور پریشانی کے دنوں میں حضور کے گھر کا دروازہ ہر شخص کے لیے کھلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراخ دلی، دریا دلی اور سخاوت میں کوئی کمی نہ ہوئی تھی۔ حضور روز بھوکوں کو کھانا کھلاتے، محتاجوں کی مدد کرتے اور بیرونی علاقوں سے غلہ منگوا کر غریبوں میں مفت تقسیم کرتے۔ اس نیک کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بی بی خدیجہ بھی آپ کا بھرپور ساتھ دیتی تھیں اور اس دریا دلی کی وجہ سے بے شمار غریب و مفلس لوگ موت کے منہ میں جانے سے بچ گئے۔ اس قحط کی وجہ سے حضور کے چچا ابو طالب بھی بہت پریشان تھے اور ان کی مالی حالت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ ابو طالب کے کئی اولاد تھے جن کی کفالت کی ذمہ داری سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔
हुजूर को अपने अजीज़ चचा की ये हालत देखकर बेहद दुख हुआ, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब के पास गए और अपने चचा से दरख्वास्त की कि वो आपके बेटे अली को अपनी किफ़ालत में लेना चाहते हैं ताकि अबू तालिब का बोझ कुछ कम हो जाए और परेशानियों में कुछ कमी आ जाए। इस तरह अली इब्ने अबी तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आ गए और अली की परवरिश हुजूर के साया रहमत में होने लगी।